بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام مسجدوں میں افضل مسجد حرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اس گھر کو تیسری بار حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں فرمایا ہے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا۔ پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اثر نو بے مثال عمارت بنائی۔ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاڑی اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ علامہ سلیمان جمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سردار مراد بن احمد خان شاہ قسطنطینیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 398 سال کی ہے، کیونکہ 1040 میں بنی اور اب 1438 ہجری ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تمام تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں خانہ کعبہ یعنی کعبۃ اللہ کے گھر کو دیکھا، یا خواب میں کعبہ کے اندر داخل ہوا، یا خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی، یا خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، یا مناسک حج ادا کیے، تو ان سب کی تعبیریں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ خوابوں کی یہ تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ خواب میں کعبہ دیکھنے کی تعبیر خلیفہ اور وزیر اور رئیس ہے۔ کبھی خواب میں کعبہ میں داخل ہونا بیداری میں اس میں داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کعبہ دیکھنا پیش آنے والی خیر یا آنے والے شر کے دفع ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ میں نماز پڑھی تو اس کو رئیس یا شریف امام کا قرب حاصل ہوگا اور دشمن سے محفوظ رہے گا اور خیر نصیب ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والا بیت اللہ میں داخل ہوا تو دلیل ہے کہ خلیفہ کے پاس جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی چیز لی ہے، یعنی کہ کعبہ سے کوئی چیز لی ہے، تو وہ خلیفہ سے کچھ حاصل کرے گا۔ خواب میں کعبہ کی دیواروں میں سے کسی دیوار کا گرنا خلیفہ کی موت پر دلالت کرتا ہے۔
اگر کوئی کعبہ میں جا کر کچھ بھی مناسک ادا نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض قائم کرنے کی حالت میں مرے گا، یا تعبیر ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ خواب میں کعبہ کی طرف نظر کرنا ڈر سے محفوظ رہنے کی دلیل ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے کو خواب میں مکہ کا حاکم بنایا گیا تو بیداری میں اس کو امام کے معاملہ کا آمر بنایا جائے گا، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا اس کے سامنے آ گیا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کعبہ کا دیکھنا خلیفہ کو دیکھنا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کعبہ کا طواف کیا ہے تو اس کے دین کی صلاح پر دلیل ہے اور خلیفہ سے راحت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے احرام باندھا ہے اور رخ کعبہ کی طرف ہے تو یہ خواب دیکھنا اس کی صلاحیت کی زیادتی پر دلیل ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا مکان کعبہ بن گیا ہے اور لوگ زیارت کو آتے ہیں، دلیل ہے کہ ایمانت کی حفاظت کرے گا اور عزت اور مرتبہ پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ کعبہ گرا ہے یا جلا ہے، دلیل ہے کہ خلیفہ کا حال برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کعبے میں سے کوئی چیز لی ہے، دلیل ہے کہ اس کو خلیفہ سے فائدہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے، دلیل ہے کہ خلفاء سے اس کا کام عمدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کعبہ کا اصل ایمان اور مسلمانی ہے، اور اگر اپنے آپ کو کعبے میں دیکھے، دلیل ہے کہ دشمن کی طرف سے شرارت سے امن میں رہے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوگا امن میں ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے بوسہ دیتا ہے، دلیل ہے کہ حج کرے گا، اور اگر دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زیارت کر رہا ہے یا مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، دلیل ہے کہ حج کو جائے گا اور سلامتی سے واپس آئے گا، اور اگر اپنے آپ کو کعبہ کی چھت پر دیکھے تو بد مذہب ہونے پر دلیل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں کعبہ دیکھنا 4 وجہ پر ہے: خلیفہ، امام، ایمان اور مسلمانی، خوف سے سب طرح کا امن۔ اگر کوئی خواب میں کعبہ کو اپنے گھر کے اندر دیکھے تو وہ مرتے دم تک لوگوں میں قوت و شہرت اور خداموں والا رہے گا، لیکن اگر کعبہ کو بری شکل میں دیکھے تو یہ صاحب منزل کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر کو کعبہ پایا تو وہ امام کے ساتھ رہے گا، کیونکہ کعبہ مسلمانوں کا امام ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ کے اوپر نماز پڑھتا ہوا خود کو دیکھا تو اشارہ ہے وہ اسلام سے مرتد ہوگا۔ اگر کسی نے حرم میں داخل ہو کر کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی تو وہ خیر پائے گا اور ولایت پائے گا اور ہر جگہ سے ٹیکس حاصل کرے گا، مگر بد مذہبی کے ساتھ۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ کعبہ کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے تو دلیل ہے وہ سنت کی مخالفت کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ فرشتے نے آسمان سے اتر کر کعبہ سے ستون کو اٹھا کر دوسرے شہر میں رکھ دیا ہے تو اگر شہر میں فتنہ واقع ہو تو حاکم وقت بھی اسی میں موجود ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ کو ویران دیکھا تو دلیل ہے وہ بے نمازی ہے۔ اگر کسی نے کعبہ میں کمی زیادتی یا اس کو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا یا اس کو اپنے حال سے متغیر دیکھا یعنی بدلا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر امام کے اندر ان حادثات کے وقوع پذیر ہونے سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے یا کوئی بھی منسک یعنی مناسک کو ادا کرتے دیکھا تو بقدر مناسک اس کے دین کی اصلاح ہوگی۔ اگر کسی نے خود کو کعبہ کی طرف متوجہ دیکھا تو دلیل ہے وہ اپنے دین اور دنیا کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے، یا دلیل ہے کہ بادشاہ کی حکومت میں شمولیت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے حج کے مناسک میں سے کچھ کمی کی اور سنت کے خلاف کیا تو یہ اس کے دین کی تحریف کی علامت ہے، جیسا کہ نماز میں قبلہ سے ہٹ جانے کی تعبیر بھی دینی تحریف ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کعبہ کو دیکھا اور وہ بادشاہ کا خادم بھی نہیں تو دلیل ہے وہ ایک شریف اور اہل خیر عورت سے شادی کرے گا، اور کعبہ نماز پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ نمازیوں کا قبلہ ہے، اور کعبہ مسجد یا جامع مسجد پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ان چیزوں پر بھی دلالت کرتا ہے جس کی اقتداء کی جائے جن کے ذریعے ہدایت ملے، جیسا کہ اسلام اور قرآن پاک اور سنن، مصحف اور عالم، والد، سردار، شوہر وغیرہ۔ اور کعبہ جنت پر بھی دلالت کرتا ہے اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ کبھی اس کی دلالت حج کے موسم اور جماعت پر اور استقبال کرنے پر بھی ہوتی ہے۔
اگر کسی نے خواب دیکھا کہ کعبہ اس کا گھر بن گیا تو تعبیر ہے کہ بادشاہت یا علم و عمل کی وجہ سے لوگ اس کے دروازے کی طرف دوڑیں گے اور اس میں لوگوں کا ازدحام ہوگا۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی تعبیرات کی ان ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔